اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 22 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ بدر ثانی۔ ابو سفیان نے جنگ احد سے واپسی کے وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ حسب وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواح کو مدینہ کا امیر بنایا اور شعبان 4 ہجری میں 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی 2000 کا لشکر لے کر مجبوراً مکہ سے روانہ ہوا۔ جب مقام مرہ زہران پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم ہوئی تو اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور اس بہانے سے واپس لوٹ گیا کہ اس سال مکہ میں قحط سالی ہے، وہ ضرورت کے مطابق جنگی ہتھیار اور سامان رسد اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 روز تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ بدر کی منڈی میں تجارت کر کے نفع اٹھاتے رہے اور مقررہ وقت گزرنے پر عافیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ بہقی کی روایت ہے کہ ایک دن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ میں نے پوچھا اس بیٹے کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے بدبخت لوگوں نے مقام کربلا میں شہید کر دیا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ مفہوم یہ ہے کہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو ان کے قرض کو ادا کرنے کے بعد اور وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش بند ہے، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اسقینا اللہم اسقینا اللہم اسقینا۔ ترجمہ اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت مال خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم سے افضل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں اللہ کے حکم سے غفلت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے میں روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 37 تک۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلا رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تمام اعضاء کو ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے 7۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن امیر غریب کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جھاڑ پھونک سے علاج کی اجازت۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، چنانچہ ہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا منتر سناؤ اور سنو، جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ بلا ضرورت زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جس کا دل سخت ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔